بی جے پی کو چنا چبانا پڑے گا۔ ہم اپنی زمین جائیداد کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہے۔ مساجد، مدارس، قبرستان، خانقاہیں، عیدگاہیں، ان پر ان کی نظر ہے، اور مسلمان ترقی اور اس کے ساتھ اچھے معاملات جب تک نہیں کیے جائیں گے تو ہندوستان ترقی یافتہ ملک میں شامل نہیں ہوا۔ کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم صحیح راستہ اختیار کریں گے تو یہ حالات ہمارے لیے اپارچونٹی بنیں گے، موقع بنیں گے۔ کچھ لوگوں کے خلاف ہم کو بھی شکایت ہے، مجھ کو سمجھنے دیجئے، ہم لوگ اس سلسلے میں بے پرواہ نہیں ہیں۔ قرآن و حدیث سے اس کا ثبوت ہے کہ وقف اللہ کے لیے یا اپنی اولاد کے لیے مسلمان کر سکتے ہیں، کریں گے، اور قیامت تک انشاءاللہ یہ سلسلہ چلے گا۔ پارلیمنٹری جوائنٹ کمیٹی میں جو بات چیت ہوئی ہے، جو لوگ پازیٹیو ہے، بی جے پی حکومت کے مخالفت کی ہے، ہم اس کو شاباشی دیتے ہیں، ان کو ویلکم جناتے ہیں، اور مسلمانوں کی طرف سے مختلف تنظیموں کی طرف سے کم و بیش 3.5 کروڑ یہ اپنا موقف جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں گیا ہے۔ مجھے اندازہ لگتا ہے کہ یہ بل ٹھنڈے کھاتے میں جمع ہو جائے گا۔ اگر اس پر مرکز اڑے رہے تو مرکز کو، بی جے پی کو چنا چبانا پڑے گا۔ ہم اپنی زمین جائیداد کے بارے میں اتنے فکر مند نہیں ہے۔ مساجد، مدارس، قبرستان، خانقاہیں، عیدگاہیں، ان پر ان کی نظر ہے، تو یہ قابل برداشت۔ یہاں دیکھیے، میں نے خود کیبنٹ میں ہمارے آنریبل چیف منسٹر ممتا بنرجی سے پوچھا کہ وقف کے سلسلے میں آپ کا رویہ کیا ہے؟ فوراً انہوں نے کہا کہ مائنورٹی افیئرس ہمارا موقف ابھی وہ بھیجیں گے، ہم کو دکھائیں گے۔ پارلیمنٹ میں ندیم الحق اور دوسرا کلال مکھرجی، ان کو ہم نے ترجمان بنایا ہے۔ ہم یہ سینسٹیو بل ہے، اس کے ہم مخالف ہیں، یہ خود کیبنٹ میں ہمارے سامنے بتایا۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھیے، کسی کام کو ہم آپ بتا سکتے ہیں، لیکن ایز اے چیف منسٹر کوئی بات بتائیں گے تو وہ وزندار ہوگا۔ بنگال سے یہ بات پر جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی میں گئی ہے۔ میں نے وقف کے سی اے کو ایک ہفتہ ہمارے سیکریٹری سے فون کروایا تھا، تو انہوں نے تشفی بخش جواب ہمیں نہیں دیا۔ ہم کوشش میں لگے ہیں کہ کیسا خط گیا، کون سا خط گیا، وہ ملنے سے آپ کو انشاءاللہ ہم بتائیں گے۔ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہندوستانی سیکولر لوگوں کو، مسلمانوں کو، اور جو سیکولر طاقت ہے، وہ جمہوریت کو بچانے کے لیے دن رات ایک کر کے محنت کر رہے ہیں۔ آپ کے علم میں نہیں ہے، میں نے ممتا بنرجی کو 3 خطوط دیے ہیں اوقاف کے بارے میں۔ ایک منٹ سنیے، اس کے بعد انہوں نے ہائی پاور کمیٹی بنائی، جس میں فراد حکیم صاحب ہیں، جاوید خان صاحب ہیں، میں ہوں۔ ایک دفعہ رائٹرز بلی کی میٹنگ ہوئی ہے، ابھی کیا نام، وہ چیئرمین چینج ہوئے ہیں۔ کچھ لوگوں کے خلاف ہم کو بھی شکایت ہے، مجھ کو سمجھنے دیجئے، ہم لوگ اس سلسلے میں بے پرواہ نہیں ہیں۔ ہم ملت کے حقوق کو ادائیگی کے لیے انشاءاللہ۔ ایک منٹ دیکھیے، یہ ایک پالیسی ہے، میں اس کے ذمہ دار نہیں ہوں۔ میں آپ کے حق میں ہوں کہ ہمارے مدعا کو پارلیمنٹ میں اٹھایا جائے، لیکن میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں میں ایسا کوئی جواب دوں۔ میں آپ کے حق میں ہوں، ہم بھی چاہتے ہیں ہمارے مسائل کو اٹھائیں۔ ہم نے کیبنٹ میں اٹھایا اوقاف کے بارے میں، سب لوگ تھے، تمام منسٹر لوگ تھے، چیف سیکریٹری تھے، جوائنٹ سیکریٹری تھے، ہوم سیکریٹری تھے، فائننس سیکریٹری تھے، سب کے سامنے ہم نے بتایا۔ ہم نے سوچا نہیں کہ ہم ٹی ایم سی کے کچھ ہیں، لیکن ہم نے اٹھایا، اس کا جواب ملا ہے۔ ہم چاہتے ہیں ضرور کہ پارلیمنٹ میں ہماری بات کو اٹھایا جائے، چونکہ وہ بات
ہمارے حق یعنی جمہوریت کی بات ہے، اور مسلمان کی ترقی اور اس کے ساتھ اچھے معاملات جب تک نہیں کیے جائیں گے تو ہندوستان یعنی ترقی یافتہ ملک میں شامل نہیں ہوا۔ جی آج میں نے یہی بات کہی ہے کہ ہندوستان کے مسلمانوں کے لیے یہ جو حالات ہیں، ان حالات میں اگر ہم صحیح راستہ اختیار کریں گے تو یہ حالات ہمارے لیے اپورچونٹی بنیں گے، موقع بنیں گے، اور ہمارے رنائساں کا ریوائول کا ذریعہ بنیں گے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم صرف ٹیمپرری پرابلمز پر اپنے آپ کو فوکس نہ کریں، بلکہ مسئلے کی جڑ کو سمجھیں، اور مسئلے کی جڑ ہمارے خیال میں دو ہے۔ ایک نمبر 1 یہ کہ اس ملک کے پبلک اوپینین کو صحیح ڈائریکشن دینے کی ہم کوشش کریں، اسلام کے بارے میں، مسلمانوں کے بارے میں جو مس انڈرسٹینڈنگس ہیں، جو غلط فہمیاں ہیں، ان کو دور کریں۔ اس کے لیے زیادہ سے زیادہ اپنے غیر مسلم بھائیوں سے رابطہ کریں اور ان کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں، سمجھانے کی بھی کوشش کریں۔ اور دوسری بات میں نے عرض کی کہ مسلمانوں کو امپاور ہونا چاہیے، ایجوکیشن میں ان کو آگے آنا چاہیے، اکنامی میں آگے آنا چاہیے۔ بہت سارے مسائل اس لیے ہیں کہ ہم کمزور ہیں، ویک ہیں، تو اگر یہ ویکنس دور ہوگی تو بہت سے مسائل حل ہوں گے۔ تو یہ دو چیزیں، نمبر 1 ملک کی پبلک اوپینین کو بدلنا، اور نمبر 2 اپنے آپ کو امپاور کرنا، اسی میں مسائل کا حل ہے۔ یہ اصل میسیج ہے۔ 70 سال میں یہی ہے کہ اصل جو مسائل آتے رہے، جو مسلسل کمیونل رائٹس ہوتے رہے، ہراس کرنے کی کوششیں کی جاتی رہی، تو ہماری زیادہ تر انرجی اپنے ڈیفنس پر اور اپنے پروٹیکشن پر اور اپنی سیکیورٹی ریلیٹڈ مسائل پر لگی رہی۔ تو اب ہم سمجھتے ہیں کہ اب اس بات کی ضرورت ہے کہ ان سب سے آگے بڑھ کر ڈیولپمنٹ پر اور اپنی ترقی پر بھی ہم توجہ مرکوز کریں۔ بھئی یہ تو میں نے ابھی یہی بات بیان کی، یہی بات ابھی میں نے تفصیل سے بیان کی ہے کہ اصل جو توجہ ہے وہ اس ملک کے پبلک اوپینین کو بدلنے پر اور مسلمان اپنے آپ کو امپاور کرنے پر دیں، اسی میں ان کے مسائل کا لانگ ٹرم سلوشن موجود ہے۔